اپنے غیر کا تاثر نکال کر اے اللہ بھی توحید خالص کو امت کے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ اپنا تاثر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اپنی وعیدوں کا خوف، اپنے وعدوں کا شوق اور اس کی امیدیں امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اس دعوت کی نقل و حرکت کے ذریعے جسے تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ جو ایمان صحابہ ہے ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہم تجھ سے وہ ایمان چاہتے ہیں جسے تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما۔ تیرا سب سے بڑا فضل کرم امت پر یہ ہوگا کہ تو امت کو ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے، یہ کسی کے عبادت کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے فضل کو ظاہر فرما کر، اپنے فضل کو اپنے غصے پر غالب فرما کر اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے، اے اللہ امت کو ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ امت کفر پر رہی اور جہنم میں ڈال دی گئی، اے اللہ تیرا اس میں کوئی نفع نہیں، اے اللہ امت کا ہمیشہ کا نقصان ہے، اپنے کرم سے اپنے مدد سے امت سے اپنے اے اللہ نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے۔ امت سے ہمیشہ کے لیے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کو نگاہ کرم فرما کر اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے، اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما دے۔ ان دعوت کی نسبت پر جو نقل و حرکت ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سارے عالم سے دعوت کو ختم فرما دے، اس کے ذریعے سارے عالم سے شرک و بدعت کو ختم فرما دے، اس کے ذریعے سارے عالم سے فحاشی کو بے حیائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ امت کے دلوں میں حدیثوں کی وعیدوں کا خوف پیدا فرما، امت کے دلوں میں احادیث کی وعیدوں کا خوف پیدا فرما، بیراہ روی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیراہ روی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، پورے عالم کو بدعات کے ختم ہونے کا، شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا، کفر کی جڑوں کے کٹنے کا اور اللہ کفر کے راستوں میں مسجد ہونے کا اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صفات ایمانیہ پیدا فرما، تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس کام کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یہ جماعتیں جدھر سے بھی گزر جائیں یا اللہ وہاں ایمانی فضائیں قائم فرما، وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کوئی الحاد کے سمٹنے کا، شرک بدعات کے ختم ہونے کا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، امت کے دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، امت کے دعوت کے فریضے پر مجتمع فرما، ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما۔ یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو شادیوں سے، کوٹیوں سے اور اے اللہ دنیا جہان کی عیاشیوں سے ہٹا کر اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو تیرے صحابہ کی طرح اس دین کو قائم کرنے کے لیے قبول فرما، امت کی تمام جانی مالی صلاحیتوں کو، امت کی علمی عقلی صلاحیتوں کو اے اللہ حق کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں جس ملک میں ان جماعتوں کے خروج میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں فضل سے اپنے کرم سے دور صحابہ کی طرح غیب نصرت نازل فرما کر اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اس کام کی تائید فرما، اے اللہ اس کام کی تائید فرما، امت کے قلوب کو اس کام کے لیے منشرح فرما، امت کی صلاحیت کو اس کام کے لیے مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، وحدت فکر وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما، وحدت فکر وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما، امت کے تمام طبقات کو اس دعوت کے فریضے کا ادا کرنے پر مجتمع فرما۔ یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ فرائض کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرما، فرائض کے ضائع کرنے سے اور اس کا وفر برتنے سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ نمازوں کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ذکر کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اس ذکر کے ذریعے دلوں کی ظلمتوں کو نکال کر اے اللہ اپنے نام سے اور اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے سینوں کو اس سے روشن فرما، اے اللہ
اپنی رضا والے کام پر ہماری اعانت فرما، اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ہر جی حق کے حق کو پہچاننے کی، پہچان کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، حقوق کی پامالی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں تیرے بھی حق مارے ہیں، تیری مخلوق کے حق بھی مارے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اپنے رضا والے کام پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ علم کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ علم کی حقیقت ہمارے دل میں پیدا فرما، اس علم کے ذریعے تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمارے دل میں علم کا نور پیدا فرما، ہمیں ان اسباب ان طریقوں پر مجتمع فرما جس سے دلوں میں علم کا نور اترتا ہے، ظلماتی طریقوں سے اور ظلماتی راستوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سارے عالم میں قدم قدم پر، چپے چپے پر، مسجد مسجد میں یا اللہ علوم کے حلقے قائم فرما، مسائل کی تعلیم کے اور قرآن کی تعلیم کے حلقے ہر مسجد میں قائم فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی مدارس قائم فرما، وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی مدارس کا قیام فرما، اے اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، ان کے اساتذہ تلامذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ دن دوگنی رات چوری ترقیات سے مالا مال فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ اپنے غیر کا استغنا دلوں میں پیدا فرما کر اپنے خزانے غیب سے یا اللہ ضروریات کا تکفل فرما، ہماری مساجد ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخل کی خیل اندازی سے، یا اللہ ظالموں کے قوانین سے، اور یا اللہ ظالموں کی بد نظری سے، ان کی بد نیتیوں سے، اے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، تو کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ تیرا کرم ہوگا، تیرا فضل ہوگا، اپنے معاشروں کے ہمیں حوالے نہ فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور مشائخ و ہمارے متعلقین اور دوست احباب جو اس کے اوقات کی حفاظت کی کوشش میں ہے، قدم قدم پر تو ان کی مدد فرما، وہ نصرات غیبیہ جو تو نے ہر زمانے میں کفر کے خلاف اے اللہ حق کے لیے نازل فرمائی ہیں، ہم تجھ سے آج بھی اس کا سوال کرتے ہیں، تو آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ اپنی غیبی مدد نازل فرما، اے اللہ جن دنوں پر تو نے مہر لگا دی ہے کفر کی، اور تیرے یہاں حتمی فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اے اللہ ایسی رکاوٹوں کو چن چن کر سارے عالم میں اے اللہ حق کی راہوں سے ہٹا کر اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما، امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ امت کی دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، جو اصول دیے ہم سے مطلوب ہیں تو ہمیں ان کو اجتماع طور پر جمع دے، اور جو اصول دیے مطلوب نہیں ہیں اے اللہ تمہیں ان سے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ غلط طریقوں میں رکاوٹیں پیدا فرما اور صحیح طریقوں میں تو ہماری تائید فرما، اور قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو سے اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے عذار پیش کریں، اے اللہ ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں کہ تیرے سامنے اپنے اعمال پیش کریں، اے اللہ ہم تو اعمال میں بھی کوتا ہے اور گناہوں میں ہم جری ہو گئے ہیں، اعمال میں کوتا ہے، تو اپنا کرم نہ فضل فرما کر امت سے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، وہ تمام غیبی تائیدات جو دور نبوت میں، دور رسالت میں اور دور خلافت میں، دور صاحب نازل ہوئی ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر اے اللہ ہم تجھ سے اس دور کی واپسی کا سوال کرتے ہیں، کرم فرما کر امت مسلمہ کو ہدایت پر اور اتباع سنت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کو اتباع سنت پر مجتمع فرما،
غیروں کے طریقوں کی نفرت، ان کی شادیوں کی نفرت، ان کی شکلوں کی نفرت، ان کے لباسوں کی نفرت، ان کے سامانوں کی نفرت، ان کے آلات کی نفرت اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ایک ایک فرد امت میں سنت کے مٹنے کا غم پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے چاہے وہ دینی شعبے ہیں دنیاوی، ان تمام شعبوں سے غیروں کے طریقوں کو اور خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما کر اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، ہمیں سنتوں سے مزین فرما، سنت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، تو ہی مربی حقیقی ہے، تو ہی صحابہ کا انبیاء کا مربی ہے، تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، ہم سب کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے حضور امت کی شادیوں سے اے اللہ خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، رسم و رواج کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ ان علم شامل نہ فرما جو غیروں کے طریقوں اختیار کر کے اے اللہ تیرے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ قلوب تیرے قبضے میں ہیں، پیشانی تیرے قبضے میں ہیں، تو ہر امت ہر مرد مومن کی اور ایک عورت کی پیشانی کو اے اللہ خیر کی سنت کی طرف پھیر دے، یا اللہ پورے عالم اس نقل و حرکت کے ذریعے دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، جہاں جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں ہمارے آس پاس کے ممالک میں دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھی جماعت تقاضا اور جانے والی ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، ان اجتماعات کو ساری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جن جماعتوں کے لیے انتظامی رکاوٹیں ہیں تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، تو نے تو صحابہ کو سمندروں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگلوں سے پار کرایا ہے، تو نے صحابہ کو جنگل کے درندوں کے ذریعے رہبری کرائی ہے، اے اللہ تو نے تو غزائی کے خلاف ان جماعتوں کے لیے راستے کھولے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری تمام ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جدھر سے بھی جماعتیں گزر جائیں یا اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ مراشد امور الہام فرما، یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس کو بے نظر دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس میں گرانے نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو ذرا خیر سے وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما، اور یا اللہ اس میں ثمرات و برکات فرما، ظاہر عالم میں اس اجتماع کو پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ حق پر مجتمع فرما، اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، جو ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا میں تیرے فضل سے ہوگا، ہم تو اپنی کوشش طرح آن کے قبول کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اے اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری صحیح رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے، جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو اس کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر جل کی جائز حاجت کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو مظلوم وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اے اللہ مدتوں سے، اے اللہ وہ
مظلوم ہیں، ان کو ظلم کیا گیا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور قدم قدم پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اپنے ماسوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں بھی پورا عالم ہے، جس کونے میں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ایسے ظالموں کو مظلومین سے ہٹا کر یا اللہ مظلومین کو نجات نصیب فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اقارب میں متعلقین میں نزدیک اور دور میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے اپنے امر کل زن کو اولاد نصیب فرما۔ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جتنے بے اولاد ان کو اولاد ساری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اقارب میں متعلقین میں اور دور و نزدیک والوں میں جو غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی لڑکیوں کو بہترین حفاظ کرام علماء کرام شوہر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں لڑکیوں کا انتظام نہیں ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر انہیں مومنات اور صالحات اور دین کی دعات ان کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ اپنی ضروریات سے پریشان ہیں، یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے غیر کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں، یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری دعا میں قبولیت پیدا فرما، ہماری عبادات میں مقبولیت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں استقامت نصیب فرما، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ جناح مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔